بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کے ناول اسکارپین کلر کا تیسرا حصہ۔ مصنف ہیں صفدر شاہین۔ جولیا۔ گیٹ کھلنے پر پریم نے کار اندر داخل کی اور برآمدے کے سامنے روک دی۔ گیٹ کھولنے والا ریوالور بردار گیٹ بند کر کے واپس آ رہا تھا۔ پریم اور کرشمہ کار سے اترے تو ریوالور بردار قریب پہنچ گیا۔ اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ اوہ، کیا ہوا موہن؟ تم نے ریوالور کیوں نکالا ہوا ہے؟ پریم نے حیرت سے پوچھا۔ X2 کے ماتحت نے ہنگامہ کر دیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس پر قابو پایا ہے۔ اب وہ شنکر کے ریوالور کی زد میں ہے۔ مگر تم کہاں سے آ رہے ہو؟ موہن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اندر چلو، بتاتا ہوں۔ آؤ کرشمہ۔ پریم نے پہلے موہن اور پھر کرشمہ سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر وہ تینوں برآمدے سے گزر کر ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں کیپٹن بابر ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا اور شنکر نے اس پر ریوالور تان رکھا تھا۔ کیا ہوا شنکر؟ پریم نے شنکر کے قریب آ کر پوچھا۔ چیف نے حکم دیا تھا کہ اس سے اس کے ساتھیوں کا ایڈریس معلوم کیا جائے، مگر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اگر تم ہارن نہ بجاتے تو میں اسے شوٹ کر چکا تھا۔ شنکر نے کہا۔ بے فکر رہو، اب اسے میں خود شوٹ کروں گا۔ لیکن پریم نے ریوالور نکالتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا؟ شنکر نے بے اختیار چونک کر پوچھا۔ پہلے کرشمہ کو شوٹ کرنا ہے۔ پریم نے ڈرامائی انداز میں ریوالور کا رخ کرشمہ کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ کیا کر رہے ہو پریم؟ شنکر نے بوکھلا کر کہا تو موہن اور کیپٹن بابر بھی چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ شنکر، یہ کرشمہ نہیں ہے۔ پریم نے کرشمہ سے نگاہیں ہٹائے بغیر کہا۔ کیا؟ تو پھر یہ کون ہے؟ موہن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی معلوم کرنے کے لیے تو میں اسے یہاں لانے کا رسک لیا ہے، اور اس کا موقع خود اس نے دے دیا۔ پریم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پریم، تم میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، مگر یاد رکھو اس بار میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ کرشمہ نے غراتے ہوئے کہا۔ شنکر، موبائل فون پر چیف کو کال کرو۔ میں اس کی غلط فہمی دور ہونے کے بعد اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے دوسری مرتبہ مجھ پر ریوالور نکالا ہے۔ یہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ کرشمہ نے شنکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پریم، تم جانتے ہو مس کرشمہ چیف کے لیے کتنی اہم ہے؟ شنکر نے پریم کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کرشمہ نہیں ہے بے وقوف۔ پریم نے غراتے ہوئے کہا۔ تو پھر کون ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ شنکر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کا میک اپ صاف ہونے کے بعد تم خود دیکھ لینا کہ کرشمہ کے روپ میں یہ کون ہے۔ پریم نے ناگوار لہجے میں کہا تو شنکر نے غور سے کرشمہ کا چہرہ کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ موہن، ذرا تولیہ بھگو کر لاؤ اور اس کا چہرہ صاف کرو۔ شنکر نے موہن سے مخاطب ہو کر کہا تو موہن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پلٹ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ شنکر اور پریم کی توجہ اب کرشمہ کی طرف ہی تھی، جبکہ کیپٹن بابر بے چین سا دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ پریم کا بیان درست تھا۔ اسے بھی کرشمہ کے چہرے پر میک اپ کی تہ نظر آ رہی تھی۔ میں کہتی ہوں ریوالور پھینک دو پریم، ورنہ میں چیف سے بات کر کے تمہیں شوٹ کر دوں گی۔ کرشمہ نے کندھے سے اپنا پرس اتار کر غراتے ہوئے کہا۔ خبردار، کوئی حرکت نہ کرنا۔ پرس فرش پر رکھ کر ہاتھ بلند کر لو ورنہ میں فائر کر دوں گا۔ پریم نے غراتے ہوئے کہا۔ بکو مت، میں ریوالور نہیں نکال رہی، ایک تحفہ دکھا رہی ہوں تمہیں۔ کرشمہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ انہیں پہچانو نان سینس، یہ تمہارے ریوالور کی گولیاں ہیں جو تمہیں ریوالور واپس دینے سے پہلے میں نے نکال لی تھیں۔ کرشمہ نے پرس کھولا اور اس میں ریوالور کی چند گولیاں نکال کر ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، پریم نے یکدم بوکھلا کر کہا۔ اسے فوراً ہی اپنے ہاتھ میں موجود ریوالور کے ہلکے ہونے کا احساس ہوا تھا اور اس نے تیزی سے ریوالور کا چیمبر نکال کر چیک کیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ شنکر اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اب تم دونوں ہاتھ بلند کر لو، کرشمہ نے غراتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے بیک وقت کرشمہ کی طرف دیکھا، مگر اب کرشمہ کے دوسرے ہاتھ میں ایک ریوالور دکھائی دے رہا تھا۔ ریوالور دیکھ کر ان دونوں کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا۔ یہ لو شنکر، یہ تحفہ تم سنبھالو۔ کرشمہ نے ہتھیلی پر رکھی ہوئی ریوالور کی گولیاں شنکر کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ گولیاں شنکر کے سینے سے ٹکرا کر فرش پر گریں تو اس نے بے اختیار نیچے دیکھا
اور ٹھیک اسی لمحے کیپٹن بابر حرکت میں آ گیا۔ اس نے تیزی سے شنکر کے ہاتھ پر جھپٹا مارا اور اس کا ریوالور چھین کر اس پر تان لیا۔ شنکر گھبرا کر کیپٹن بابر کی طرف دیکھنے لگا۔ کرشمہ، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، پریم نے کرشمہ کی طرف دیکھ کر غراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، جب میں کرشمہ ہی نہیں ہوں تو میرا نام کیوں لے رہے ہو؟ کرشمہ نے غراتے ہوئے کہا۔ تم دونوں ہاتھ بلند کر لو، کیپٹن بابر نے یکدم پیچھے ہٹتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور اسی لمحے موہن تولیہ لیے اندر داخل ہوا، مگر بدلی ہوئی سچویشن دیکھ کر اس نے تیزی سے اپنا ریوالور نکالنے کی کوشش کی، لیکن کیپٹن بابر نے جلدی سے اس پر فائر کھول دیا۔ بے آواز گولی اس کے کندھے میں لگی اور اس نے کراہتے ہوئے دوسرا ہاتھ خون ابلتے زخم پر رکھ لیا۔ اب مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ تم کرشمہ نہیں کوئی اور ہو، شنکر نے کرشمہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ شاید، مگر اب تم دونوں ہاتھ بلند کر لو ورنہ میں رحم نہیں کھاؤں گی۔ ہری اپ، کرشمہ نے خونخوار نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے ہاتھ اٹھا لیے، جبکہ کیپٹن بابر نے موہن کو کور کیا ہوا تھا۔ اوہ، کیا تم جولیا ہو؟ دفتن شنکر نے چونکتے ہوئے کرشمہ سے پوچھا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، تم بھی ہاتھ بلند کر کے ان دونوں کے پاس آ جاؤ، کرشمہ نے موہن کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ موہن کے کندھے سے خون بہہ رہا تھا، وہ ایک ہاتھ بلند کیے آگے بڑھا اور شنکر کے قریب آ گیا۔ کیپٹن بابر، ان کے علاوہ اور بھی کوئی ہے اس عمارت میں؟ کرشمہ نے کیپٹن بابر سے مخاطب ہو کر کہا، جو اصل میں جولیا ہی تھی۔ نہیں مس جولیا، کیپٹن بابر نے ان تینوں سے نگاہیں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ آل رائٹ، انہیں بے ہوش کر دو اور پھر صفدر کو اندر بلا لو، وہ ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں عمارت کے باہر موجود ہے، جولیا نے کہا، اور پھر اس نے ان تینوں پر نظریں جما دی جو بے ہوشی سے جولیا کے ریوالور کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیپٹن بابر کو جولیا کی اس طرح آمد پر حیرت تھی، جبکہ پریم بھی ٹیکسی ڈرائیور کی باہر موجودگی پر حیران نظر آ رہا تھا، جسے اس طرف آتے ہوئے اس نے ڈاج دے کر اپنا پیچھا چھڑایا تھا۔ چوہان کمرے کے وقت میں پہنچ کر چوہان رکا اور پلٹ کر دونوں ریوالور بردار کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دونوں چند قدم پیچھے رک گئے تھے۔ مسٹر چوہان، تم نے سنا ہوگا کہ چیف سے میں نے تمہاری زبان کھلوانے کا وعدہ کیا ہے، اب بہتر یہی ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کے ایڈریس بتا دو ورنہ میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا، ایک ریوالور بردار نے چوہان کو گھورتے ہوئے کہا۔ منوہر، یہ X2 کا ماتحت ہے، تشدد کے بغیر کچھ نہیں بتائے گا، تم کام شروع کرو، دوسرے آدمی نے ریوالور بردار سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوکے، تم ہوشیار رہنا، منوہر نے اپنا ریوالور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے منوہر کے ہاتھ سے ریوالور لے لیا اور منوہر چوہان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس سے باری باری اس کے ساتھیوں کے ایڈریس معلوم کرو، دوسرے ریوالور بردار نے منوہر سے مخاطب ہو کر کہا۔ بولو، صفدر کہاں رہتا ہے؟ منوہر نے چوہان کو گھورتے ہوئے کہا۔ میری جیب میں، چوہان نے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو اس کے جواب پر منوہر نے غضبناک ہو کر چوہان پر حملہ کر دیا۔ چوہان بھی یہی چاہتا تھا، منوہر نے اس کے چہرے پر زوردار مکہ مارا تھا، لیکن چوہان نے یکدم سر جھکا لیا اور اس کا گھونسا ہوا میں پڑا۔ وار خالی جانے پر وہ چوہان سے آ ٹکرایا اور چوہان نے یکدم دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اسے کمر سے جکڑ لیا۔ وہ اب تک ہاتھوں کو مسلسل حرکت دیتا رہا تھا، جس کے سبب ہاتھوں کی بندش ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے منوہر کو اٹھا کر فرش پر بلند کیا اور ریوالور بردار پر اچھال دیا۔ منوہر اپنے ساتھی سے جا ٹکرایا، وہ آدمی لڑکھڑایا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا۔ ان دونوں کے سنبھلنے سے پہلے ہی چوہان جست لگا کر ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے منوہر کے پیٹ میں گھونسا مارتے ہوئے دوسرے آدمی کے پہلو میں لات مار دی، جس کے نتیجے میں وہ دونوں کراہتے ہوئے فرش پر آ گرے۔ چوہان نے پھرتی سے بائیں طرف ہٹ کر منوہر کی پسلیوں میں ٹھوکر ماری اور اسی لمحے دوسرے آدمی نے اپنے ریوالور کی طرف چھلانگ لگا دی، لیکن چوہان نے اسے ریوالور اٹھانے کی مہلت نہ دی۔ اس نے فوراً ہی پلٹ کر اس آدمی کی کمر میں فلائنگ کک مار دی اور وہ آدمی دروازے کے قریب جا گرا۔ چوہان نے تیزی سے آگے بڑھ کر ریوالور اٹھایا اور ان دونوں کی طرف پلٹا ہی تھا کہ منوہر کے ساتھی نے دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی۔ چوہان نے پھرتی سے ریوالور سیدھا کر کے اس پر فائر کھول دیا۔
سائلنسر لگے ریوالور کی گولی نے اس آدمی کا بازو زخمی کر دیا۔ اسی لمحے منوہر نے چوہان کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ لی۔ چوہان لڑکھڑایا اور سنبھلنے کی کوشش میں ناکام ہو کر پہلو کے پل فرش پر آ گرا۔ منوہر تیزی سے اٹھا اور چوہان کی طرف لپکا ہی تھا کہ چوہان نے سیدھے ہوتے ہوئے اس پر فائر کھول دیا۔ گولی منوہر کے سینے میں لگی اور وہ چیختا ہوا منہ کے بل جا گرا۔ چوہان تیزی سے کھڑا ہو کر دروازے کی طرف لپکا، لیکن باہر سے آتے ہی اسے راداری خالی دکھائی دی۔ منوہر کا ساتھی غائب ہو چکا تھا۔ چوہان نے ایک لمحے کے لیے رکتے ہوئے کچھ سوچا اور پھر برآمدے کی طرف لپکا۔ اسی لمحے کسی گاڑی کے انجن کی آواز ابھری تو چوہان دوڑتا ہوا برآمدے میں پہنچا، مگر اسے دیر ہو چکی تھی۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا اور وہ گاڑی غائب تھی جس میں اسٹارٹ ہونے کی آواز اس نے سنی تھی۔ اسے منوہر کے ساتھی کے نکل جانے کا افسوس تھا۔ اس نے گیٹ سے باہر آ کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر گیٹ کی سائیڈ میں نصب نیم پلیٹ پر نظر ڈالتے ہی اسے پتہ چل گیا کہ وہ کس علاقے میں ہے۔ وہ تیزی سے دوبارہ اندر آیا اور گیٹ بند کر کے برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر آ کر وہ کمروں کی تلاشی لینے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اسے پوری عمارت کی تلاشی لے لی، مگر وہاں کوئی اور آدمی موجود نہ تھا۔ تلاشی سے فارغ ہو کر چوہان اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں اس کی اسکارپین سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوا، مگر اندر کوئی زیرو موجود نہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس عمارت میں صرف منوہر اور اس کا ساتھی رہ گئے تھے، جبکہ اسکارپین اور کویتا اس کے سامنے منوہر کو بتا کر چلے گئے تھے کہ وہ 1 گھنٹے کے بعد واپس آئیں گے۔ کمرے میں میز پر ٹیلی فون موجود تھا۔ ٹیلی فون دیکھ کر چوہان کو X2 کو رپورٹ کرنے کا خیال آ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور فون کا ریسیور اٹھا کر X2 کے نمبر ملانے لگا۔ ڈاکٹر قمر مبارک۔ سائنسدان ارشد صدیقی کے قتل پر اس کے بنگلے میں تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ بڑے بڑے سرکاری افسر، اعلیٰ حکام اور ممتاز شخصیات وہاں موجود تھیں۔ ملک کے کئی نامور سائنسدان بھی آئے تھے۔ ان میں ایٹمی توانائی مشن کے چیئرمین ڈاکٹر پروفیسر قمر مبارک بھی شامل تھے۔ جنازہ قبرستان کی طرف روانہ ہو جانے کے بعد ڈاکٹر قمر مبارک کی مرحوم کی اہلیہ اور بچوں سے تعزیت کی گئی اور اپنی بیگم کے ساتھ اپنی کار میں بیٹھ کر واپسی کے لیے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ ایک ادھیڑ عمر شخص اپنی بیگم کے ساتھ ان کی گاڑی کے قریب آ گیا۔ وضاحت سے وہ کوئی ریٹائر فوجی افسر معلوم ہوتا تھا۔ ہیلو ڈاکٹر صاحب، کیا آپ واپس گھر جا رہے ہیں؟ ادھیڑ عمر نے ڈاکٹر قمر مبارک کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جی ہاں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ڈاکٹر قمر نے ادھیڑ عمر کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری، میں بھول گیا تھا، مجھے پہلے تعارف کرانا چاہیے تھا۔ میں آرمی کا ریٹائرڈ کرنل جمال ہوں۔ آپ کے گھر کے عقب میں میرا بنگلہ ہے۔ مرحوم ارشد صدیقی میرے دیرینہ دوست تھے، ادھیڑ عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ میری بیگم ہیں، شاہدہ۔ اپنا تعارف کرانے کے بعد اس نے قریب کھڑی ہوئی اپنی بیگم کی طرف اشارہ کیا۔ ادھیڑ عمر شاہدہ بیگم نے ڈاکٹر قمر کو سلام کیا۔ ڈاکٹر قمر کی بیگم شاہدہ بیگم کی طرف غور سے دیکھ رہی تھیں۔ آپ لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی کرنل، اجازت؟ ڈاکٹر قمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ضرور، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میری بیگم کو اپنے ساتھ لیتے جائیے، میں کچھ دیر یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں، کرنل جمال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زحمت کیسی، آپ تو ہمارے پڑوسی ہیں، ڈاکٹر قمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، کرنل جمال نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا۔ بیٹھو شاہدہ، کرنل جمال نے اپنی بیگم سے مخاطب ہو کر کہا تو بیگم شاہدہ اگلی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھی اور بیگم قمر نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا۔ بیگم شاہدہ نے مسکراتے ہوئے سر کے اشارے سے انہیں سلام کیا اور ان کے برابر بیٹھ گئیں۔ فکر مت کرنا بیگم، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، چاہو تو راستے میں کوئی ٹیکسی لے لینا، میں ڈاکٹر صاحب کو کوئی زحمت نہیں دینا چاہتا، کرنل جمال نے اپنی بیگم سے کہا۔ زحمت کیسی کرنل صاحب، میں پہلے انہیں ان کے بنگلے پر ڈراپ کروں گا، فکر مت کریں، ڈاکٹر قمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دراصل انہوں نے راستے میں ایک گیراج سے اپنی گاڑی لینی ہے، وہاں یہ ٹیکسی سے چلی جائیں گی، لیکن راستے میں کوئی ٹیکسی نہ ملی تو پھر یہ گھر ہی جائیں گی اور گاڑی لینے کے لیے وہاں سے کسی ملازم کو بھیج دیں گی، کرنل جمال نے کہا تو ڈاکٹر قمر نے کار آگے بڑھا دی۔ کلفٹن پہنچ کر اس نے کار خیابان راحت کی طرف موڑ دی۔
اس سڑک پر چند قدم آگے ایک خالی ٹیکسی کھڑی نظر آئی۔ پلیز مجھے یہاں ڈراپ کر دیجیے، میں ٹیکسی سے گیراج جاؤں گی اپنی گاڑی لینے، بیگم شاہدہ نے تیزی سے کہا۔ اوہ مگر اب تو ہم گھر کے قریب پہنچ چکے ہیں، ڈاکٹر قمر نے چونکتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے ٹیکسی کی آڑ سے ایک نقاب پوش باہر نکل آیا اور گاڑی روکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ ڈاکٹر قمر سمجھ گئے کہ وہ نقاب پوش کوئی کار لفٹر یا ڈاکو ہے۔ گاڑی مت روکنا قمر، ڈاکٹر قمر کی بیگم نے چلاتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر قمر نے گاڑی نہ روکی۔ گاڑی روکو ورنہ میں تمہاری بیگم کو شوٹ کر دوں گی، شاہدہ نے غراتے ہوئے کہا، اور اس کی آواز سن کر ڈاکٹر قمر نے بے اختیار بریک پر پاؤں رکھ دیا۔ وہ حیرت سے اچھل پڑے۔ شاہدہ بیگم کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالور تھا جس کی نال ان کی بیگم کی کن پٹی کو چھو رہی تھی۔ ڈاکٹر قمر نے بوکھلا کر بریک لگا دی اور کار سڑک کے وسط میں رک گئی۔ بیگم قمر خوف سے اپنی جگہ ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں سمجھا نہیں مسز جمال، ڈاکٹر قمر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا، جبکہ راستے میں کھڑا نقاب پوش تیزی سے قریب آیا اور اس نے ڈاکٹر قمر پر ریوالور تان لیا۔ ڈاکٹر قمر نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ باہر آ جاؤ ڈاکٹر قمر، ورنہ گولی مار کر ہمیشہ کے لیے قمر کو غروب کر دوں گا۔ ہری اپ، نقاب پوش نے غراتے ہوئے کہا۔ اوہ تم کون ہو، کیا مقصد ہے تمہارا؟ ڈاکٹر قمر نے جرأت کر کے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ اغوا، اور اگر تم نے مزاحمت کی تو قتل کر دیے جاؤ گے، نقاب پوش نے ایک ہاتھ کار کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنے سائلنسر لگے ریوالور کی نال ڈاکٹر قمر کی کنپٹی پر رکھ دی۔ ڈاکٹر قمر کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ اس نے دوبارہ کوئی بات نہ کی اور خاموشی سے کار سے نکل آیا۔ ٹیکسی کی طرف چلو، نقاب پوش نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اسے بے ہوش کر کے آ جاؤ، نقاب پوش نے شاہدہ سے مخاطب ہو کر کہا، جبکہ ڈاکٹر قمر نقاب پوش کے حکم پر ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ وہ ٹیکسی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ عقب سے نقاب پوش نے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مار دیا۔ ڈاکٹر قمر کے حلق سے تیز کراہ نکلی اور وہ لڑکھڑا کر سڑک پر گرتا چلا گیا۔ عمران، ایٹمی توانائی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر قمر کا اغوا پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کے لیے چیلنج بن کر رہ گیا تھا۔ ملک کے عظیم سائنسدان ارشد صدیقی کے قتل کے بعد میزائل ٹیکنالوجی میں شہرت رکھنے والے ڈاکٹر قمر مبارک کا اغوا معمولی واقعہ نہیں تھا۔ گوڈی اور عقاب میزائلوں کے حوالے سے وہ قوم کے ہیرو کا درجہ اختیار کر چکے تھے، اس لیے ان کے اغوا نے حکمرانوں کی نیندیں حرام کر دی تھیں اور ان کی تلاش میں تمام خفیہ ایجنسیاں حرکت میں آ چکی تھیں۔ ملک کے تمام قابل ذکر سائنسدانوں کی حفاظت کے لیے حکومت نے فوری طور پر کمانڈوز تعینات کر دیے تھے۔ خفیہ محکموں کے اہلکار گھریلو ملازموں کے بھیس میں ان کے گھروں میں داخل ہو گئے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی رہائش گاہوں کے باہر اور ان کے آنے جانے والے راستوں کی کڑی نگرانی کا بھی انتظام کر دیا گیا تھا۔ عمران کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دانش منزل پہنچتے ہی اسے بلیک زیرو نے ڈاکٹر قمر کے اغوا کی خبر دی تھی۔ اس کی ہدایات پر بلیک زیرو اور جوزف نے لاک اپ میں پریم اور اس کے ساتھیوں پر تشدد کی انتہا کر دی تھی، لیکن وہ اپنے چیف اسکارپین کا ایڈریس نہ بتا سکے۔ جولیا کی رپورٹ سے اسے کچھ معلومات حاصل ہوئی تھیں، لیکن اصل مسئلہ اس غیر ملکی گروہ کے سربراہ کی گرفتاری کا تھا۔ کرشمہ، شنکر، پریم اور موہن سے اسے اسکارپین اور کویتا کے ٹھکانوں کا ایڈریس معلوم نہ ہونے سے اس کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ عمران کو یقین تھا کہ یہ افراد واقعی اپنے چیف کے ٹھکانے سے بے خبر تھے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی تھی کہ اسکارپین انتہائی ہوشیار اور پیشبی شخص تھا۔ اس کے ذہن میں بھی یہ امکان موجود رہا تھا کہ مشن کے دوران کسی ساتھی کی گرفتاری اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے اس نے اپنے ماتحتوں کو اپنے ٹھکانے سے بے خبر رکھا تھا۔ چوہان کی رپورٹ کے مطابق اس کے سامنے اسکارپین نے فون پر ہدایات جاری کرتے ہوئے ایک ماتحت کو عمران کے فلیٹ اور دوسرے کو ڈھمپ ہاؤس کی نگرانی پر مامور کیا تھا، مگر جب چوہان اور کیپٹن بابر اس کی ہدایات پر ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تو وہ دونوں غائب ہو چکے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ چوہان کے ہاتھوں بچ کر فرار ہونے والے منوہر کے ساتھی کی رپورٹ پر اسکارپین ہوشیار ہو گیا تھا۔
اور اس نے فوری طور پر اس کے فلیٹ اور ڈمپ ہاؤس کی نگرانی کرنے والوں کو واپس بلا لیا تھا۔ چوہان کی رپورٹ بلیک زیرو نے سنی تھی اور اس نے تنویر کو اس عمارت کی نگرانی کرنے کا حکم دیا تھا جس میں چوہان کی اسکارپین سے ملاقات ہوئی تھی، اور اسکارپین کویتا کے ساتھ جاتے وقت اپنے ماتحتوں سے کہہ گیا تھا کہ وہ 1 گھنٹہ بعد واپس آئے گا، لیکن اسکارپین نے دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ عمران کے کہنے پر بلیک زیرو نے 2 گھنٹے بعد تنویر کو کال کر کے واپس آنے کا حکم دیا تھا۔ سر سلطان کا 2 مرتبہ فون آ چکا ہے، آپ ان سے بات کر لیں۔ بلیک زیرو نے چائے پینے کے دوران عمران سے مخاطب ہو کر کہا، میں کیا بات کروں؟ تم نے بتایا نہیں انہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، بتایا تھا، لیکن جب تک آپ بات نہیں کریں گے ان کی تسلی نہیں ہوگی۔ بلیک زیرو نے کہا، ٹھیک ہے، ملاؤ نمبر۔ عمران نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے فون کا ریسیور اٹھایا اور سر سلطان کے آفس کے نمبر پریس کرنے لگا۔ ہیلو، سلطان اسپیکنگ۔ رابطہ ملنے پر سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ اوہ، وعلیکم السلام، عمران بیٹے تم کہاں تھے؟ سر سلطان کی پریشان سی آواز سنائی دی۔ ہونالولو کی 7ویں چوٹی کے پہلے فلور کے گراؤنڈ پر کرکٹ کھیل رہا تھا، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ مذاق چھوڑو، میں بہت پریشان ہوں، دوسری طرف سے سر سلطان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور میں آپ پر حیران ہوں کہ روؤں یا جگر پیٹوں۔ عمران نے کہا، کیا مطلب؟ سر سلطان نے ناراض سے لہجے میں کہا، مطلب یہ کہ طاہر نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس سلسلے میں مصروف ہوں، پھر آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ عمران نے کہا، بیٹے کیا کروں، ڈاکٹر قمر کا اغوا معمولی بات نہیں ہے، انہوں نے ملک کو میزائل بنا کر دیا ہے۔ اور سر سلطان نے کہا، کیا میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ میزائل بنا کر دیں؟ مجھے تو انہوں نے آج تک ایک چنگم کا پیکٹ تک نہیں دیا۔ میزائل بنایا ہے تو ملک کے لیے، وطن کی خدمت کی ہے، مجھ پہ کوئی احسان تو نہیں کیا۔ وطن کی خدمت کرنا ہر شہری کا فرض ہے، چاہے وہ کوئی اعلیٰ افسر ہو یا سڑک پر جھاڑو دینے والا سویپر۔ ہم بھی وطن کی خدمت کر رہے ہیں، سائنسدان ایئر کنڈیشن لیبارٹریز میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، اور ہم لوگ جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمنوں کی گولیوں کے سامنے سینہ سپرد ہوتے ہیں۔ وطن کی خدمت کے لیے ہم دن رات مصروف رہتے ہیں، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، ماں باپ تک کو چھوڑ رکھا ہے۔ میرے ساتھی بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن کبھی شادی کے بارے میں بھول کر بھی نہیں سوچتے۔ سب نے وطن کی خاطر جینے مرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، عمران بیٹے تم جذباتی ہو رہے ہو۔ سر سلطان نے نرم لہجے میں کہا، نہیں تو جذباتی ہوتا تو اس وقت 2 درجن بچوں کا باپ بن چکا ہوتا۔ عمران نے یکدم پیترا بدل کر معصوم سے لہجے میں کہا تو بلیک زیرو اس کی اداکاری پر بے اختیار مسکرا اٹھا۔ تو تم شادی کر لو، کیا رکاوٹ ہے؟ سر سلطان نے کہا، شادی کر لی تو ڈاکٹر قمر کو طلوع کون کرے گا؟ عمران نے کہا، اب تم پٹری سے اتر گئے ہو اس لیے میں فون بند کر رہا ہوں۔ سر سلطان نے ناراض سے لہجے میں کہا، بہتر، بے شک آپ فون بند کر دیں، لیکن یہ سن لیں کہ میں اور میرے ساتھی مصروف عمل ہیں، اور خدا نے چاہا تو میں مجرموں کو جلد ہی گرفتار کر لوں گا۔ ان کے کچھ آدمی ہمارے علاقے میں پہنچ چکے ہیں۔ ڈاکٹر قمر بلا شبہ ہمارے ملک کا عظیم سرمایہ ہیں، اور میں یہ سرمایہ ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ مجرموں کا مقصد اگر انہیں قتل کرنا ہوتا تو وہ انہیں اغوا نہ کرتے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تم پر اعتماد ہے، لیکن صدر مملکت اور پرائم منسٹر صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ایکسٹرو اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے۔ سر سلطان نے کہا، انہیں تسلی دینا آپ کا کام ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بہت جلد ڈاکٹر قمر کو بادیاب اور مجرموں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اگر ان کی تسلی پھر بھی نہیں ہوتی تو انہیں صاف جواب دے دیں کہ ایکسٹرو ریوڑیاں بیچ رہا ہے اور وہ خود ہی ڈاکٹر قمر کو تلاش کر لیں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، شب بخیر، مگر اب تو دوپہر ہو رہی ہے۔ سر سلطان نے کہا، شب بخیر کا مطلب ہے کہ آنے والی رات خیر سے گزرے اور صبح کا روشن خوشخبری کے ساتھ طلوع ہوگا۔ انشاءاللہ کل مجرم لاک اپ میں ہوں گے اور ڈاکٹر قمر اپنے گھر میں۔
عمران نے کہا اور پھر اس نے ریسیور بلیک زیرو کی طرف بڑھا دیا۔ آپ نے سخت لہجے میں بات کی ہے سر سلطان کے ساتھ، بلیک زیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجبوری ہے، اس کے بغیر ان کی تسلی نہیں ہو سکتی تھی۔ اچھا اب میں ذرا فلیٹ کا چکر لگاؤں، عمران نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے بلیک زیرو کو چند ہدایات دی اور اٹھ کر آپریشن روم سے باہر نکل گیا۔ سلیمان کو ہوش آیا تو وہ دونوں غائب تھے۔ اس نے اٹھ کر کلاک پر نظر ڈالی تو 4 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کئی گھنٹے بے ہوش رہا ہے۔ اس نے باہر آ کر بیرونی دروازہ بند کیا اور پھر واپس کمرے میں آیا اور فون پر دانش منزل کے نمبر ملانے لگا۔ وہ عمران کو ان دونوں کے بارے میں بتانا چاہتا تھا جو اس سے عمران کے بارے میں پوچھنے آئے تھے۔ X2 رابطہ قائم ہونے پر دوسری طرف سے X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ سلیمان بول رہا ہوں، سلیمان نے کہا۔ اوہ سلیمان، میں طاہر بول رہا ہوں، کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ طاہر صاحب عمران صاحب ہیں؟ سلیمان نے پوچھا۔ نہیں، وہ تو دوپہر کے بعد گھر چلے گئے تھے، کیا گھر نہیں پہنچے؟ بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں، میں تو بے ہوش تھا، اب ہوش آیا ہے، سلیمان نے کہا۔ اوہ کیسے بے ہوش ہوئے تھے؟ بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے پوچھا تو جواب میں سلیمان نے مختصراً تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے، عمران صاحب آئیں گے تو میں بتا دوں گا، بلیک زیرو نے کہا تو سلیمان نے ریسیور رکھ دیا اور پھر اچانک اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران جولیا کے پاس ہو۔ اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور جولیا کے نمبر پریس کرنے لگا۔ ہیلو، جولیا اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ سلیمان بول رہا ہوں مس جولیا، صاحب ہیں آپ کے پاس؟ سلیمان نے پوچھا۔ ہاں، خیریت تو ہے، جولیا نے کہا۔ یہاں تو خیریت ہے، مگر کیا صاحب کو گھر کا بھی ہوش نہیں ہے؟ اگر آپ کا فلیٹ انہیں اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو پھر آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کم از کم میری جان تو چھوٹ جائے گی آپ کے یہاں آنے سے، سلیمان نے کہا۔ بکو مت، لو اسی سے بات کرو، جولیا نے غراتے ہوئے کہا۔ سلیمان، جولیا کا موڈ خراب ہو گیا ہے، کیا کہا ہے تم نے اس سے؟ چند لمحوں کے بعد عمران کی آواز سنائی دی۔ شادی کا مشورہ دیا تھا کیونکہ اب آپ کو مونگ کی دال اچھی نہیں لگتی، سلیمان نے کہا۔ کیا بک رہے ہو باورچی کی اولاد، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں کیوں آپ کے پیچھے مار کھاتا رہوں اور آپ باہر عیش کرتے رہیں؟ آخر میں بھی انسان ہوں، میرے سینے میں بھی دل ہے۔ گھر کو آپ گھر نہیں سمجھتے، دوسروں کے پاس جاتے ہیں۔ کل سے آپ نے شکل تک دکھانا گوارا نہیں کی، اتنی لاپرواہی اور بے وفائی کون برداشت کرتا ہے اس زمانے میں؟ سلیمان نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ بہت بول رہے ہو، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیوں نہ بولوں، کیا میرا حق نہیں ہے بولنے کا؟ ابھی تو میں نے آپ کی جدائی میں کوئی نغمہ، کوئی گیت نہیں گایا کہ کہیں کوئی پڑوسی نہ سن لے، ورنہ میں کہہ سکتا تھا کہ مجھے چھوڑ کر اکیلے گھر سے بھاگ جانے والے، سلیمان نے باقاعدہ گنگناتے ہوئے کہا۔ ارے چپ گھامڑ کہیں کے، اتنی دیر سے بکواس کیے جا رہے ہو، خواہ مخواہ فون کا بل بڑھاؤ گے تو تمہاری تنخواہ سے کاٹوں گا، دوسری طرف سے عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ اب تنخواہ کٹے یا سر پھٹے، میری زبان کھلی ہے، کھلی ہی رہے گی۔ ارے آپ کی بے اتنائی سے یہ دیکھنا پڑا ہے، آپ کو فون کی بل کی فکر ہے، میرے سر کی نہیں، جس میں دکھتا ہوا زخم آپ کی بے وفائی کا ماتم کر رہا ہے۔ آپ سے تو اتنی امید بھی نہیں رہی کہ آپ جولیا کو چھوڑ کر میرے زخم پر مرہم پٹی باندھنے آ جائیں گے، سلیمان نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اوہ کیا ہوا ہے تمہارے سر کو؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ریوالور کی ضرب نے گمڑا بنا دیا ہے، مگر آپ کو اس سے کیا، آپ تو آرام کر رہے ہیں وہاں، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بکو مت، کس نے ضرب لگائی ہے؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ انہوں نے جو آپ کا پوچھنے آئے تھے، میں نے دانش منزل فون کیا تو آپ وہاں نہیں تھے، کیا آپ میری بے ہوشی کے دوران یہاں آئے تھے؟ سلیمان نے پوچھا۔ نہیں، مگر تم مجھے تفصیل سے بتاؤ، کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ عمران نے نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا تو سلیمان نے اسے راجیش اور کپور کے بارے میں بتایا جو اس سے عمران کے بارے میں معلوم کرنے آئے تھے۔ اچھا میں آ رہا ہوں، تم محتاط رہنا، میری آواز سنے بغیر دروازہ مت کھولنا، عمران نے کہا۔ بہتر، اب جو بھی آیا دروازہ کھولتے ہی میں اس پر حملہ کر دوں گا،
سلیمان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر دوسری طرف سے عمران نے جواب دیے بغیر ہی رابطہ منقطع کر دیا۔ عمران شام 6 بجے عمران اپنے فلیٹ پر پہنچا تو اس نے سلیمان کی خیریت معلوم کی اور پھر غسل کر کے لباس تبدیل کر لیا۔ اتنے میں سلیمان نے اس کے لیے چائے بنا لی۔ چائے پینے کے دوران اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ پرائیویٹ فون کی بیل تھی۔ عمران اٹھ کر دوسرے کمرے میں آیا اور اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کال کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ فی الحال کسی ممبر نے اسے رپورٹ نہیں دی۔ ہاں، مجھے بھی کسی نے کال نہیں کیا۔ بہرحال انتظار کرو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ چائے ختم کرنے سے پہلے ہی عام فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ ہیلو، علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ اسکارپین بول رہا ہوں عمران۔ دوسری طرف سے خلاف توقع ایک بھاری آواز سنائی دی تو عمران کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کون اسکارپین؟ میں سمجھا نہیں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسکارپین کا مطلب بچھو ہوتا ہے، لیکن میں وہ اسکارپین بول رہا ہوں جس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا، اور تم یقیناً میرے نام سے واقف ہو۔ میں جب چاہوں تمہیں فنا کر سکتا ہوں، لیکن سردست تمہارے ذریعے تمہارے چیف X2 کو وارننگ دینا چاہتا ہوں۔ اسے پیغام دے دو کہ اگر وہ ڈاکٹر قمر مبارک کی زندگی چاہتا ہے تو 2 گھنٹے کے اندر اندر میرے ماتحتوں کو آزاد کر دے، ورنہ ٹھیک 9 بجے شہر کے کسی حصے میں ڈاکٹر قمر کی لاش مل جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا اس کا اندازہ وہ خود لگا سکتا ہے، اور میں اس کے تمام ماتحتوں کے ایڈریس بھی جانتا ہوں۔ دوسری طرف سے غصیلے لہجے میں کہا گیا۔ ٹھیک ہے، تمہارا پیغام پہنچ جائے گا مسٹر اجیت کمار، مگر ایک بات میری بھی سن لو، X2 تمہاری دھمکی سے مروب ہوگا یا نہیں، لیکن میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر قمر مبارک ہماری قوم کی شناخت ہیں۔ اگر تم نے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھو، میں تمہارے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور تمہاری قوم صدیوں تک اس طرح میرے نام سے خوف کھاتی رہے گی جیسے اب تک انگریز مائیں اپنے بچوں کو ٹیپو سلطان کے نام سے ڈراتی ہیں، سمجھے؟ عمران نے جبڑے بھیجتے ہوئے کہا۔ ہا ہا ہا، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ تم نے اب تک میرا صرف نام سنا ہے، مجھے دیکھا نہیں۔ دیکھو گے تو میری دہشت سے تم پر ہولناک لرزہ طاری ہو جائے گا کہ تم گسٹاپو کے مظالم کو حقیر سمجھنے لگو گے، مگر شاید تمہیں دیکھنا نصیب نہ ہو، کیونکہ آج کی رات تمہاری اور تمہارے چیف X2 کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوگی۔ اسکارپین نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ میں اپنے ملک سے تم دونوں کی موت کے بلیک وارنٹ لے کر آیا ہوں، اسکارپین نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ تو تمہیں اس وقت پتہ چلے گا کہ بلیک وارنٹ کس کے ہیں جب تم میرے سامنے آؤ گے، عمران نے زہریلے لہجے میں کہا، مگر اسی وقت دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ عمران نے ریسیور کریڈٹ پر رکھا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ اسکارپین کویتا واش روم سے نکلی تو صوفے پر بیٹھے اسکارپین کی نگاہیں اس پر جم کر رہ گئیں۔ کویتا نے اس کی نگاہوں کی چبھن محسوس کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ اسی لمحے میز پر رکھے لائٹر ٹرانسمیٹر سے سگنل کی مخصوص آواز سنائی دی تو اسکارپین نے ٹرانسمیٹر کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر اٹھا لیا۔ ہیلو چیف، راجیش کالنگ، اوور۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی اس کے ماتحت کی آواز سنائی دی۔ یس راجیش، اسکارپین ریسیونگ، کوڈ پلیز، اوور، اسکارپین نے سخت لہجے میں کہا۔ ڈبل ایس، اوور، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ رائٹ، کیا رپورٹ ہے؟ اوور، اسکارپین نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کی ہدایات کے مطابق معلومات حاصل کر لی ہیں چیف۔ رات 12 بجے ایک مسافر کو جہلم کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ وہ نان اسٹاپ ہے اور راستے میں صرف ایک جگہ رکتی ہے۔ جہلم شہر سے باہر بس اسٹینڈ پر 15 منٹ اسٹاپ کرنے کے بعد وہ راستے میں کبھی اسٹاپ نہیں کرتی۔ اوور، راجیش نے کہا۔ مگر ہم اس ہدف تک کیسے پہنچیں گے؟ اوور، اسکارپین نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ پیدل، جہلم سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جہلم کینٹ کے قریب سے ایک ناپختہ سڑک ہڈیالہ کی طرف جاتی ہے۔
راستے میں چند گاؤں پڑتے ہیں، مگر ان تک صرف انہی اوقات میں منی بس یا ویگن جاتی ہے۔ رات کو وہ سڑک سنسان رہتی ہے، اسی لیے ہمیں پیدل ہی ادھر جانا ہوگا۔ اوور، راجیش نے کہا، جبکہ کویتا بال سنوارنے کے بعد اسکارپین کے سامنے صوفے پر آ بیٹھی اور خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگی۔ ٹھیک ہے، آج رات تو ہمیں ڈمپ ہاؤس سے اپنے ساتھیوں کو آزاد کرانا ہے، اس لیے مشن کل شام روانہ ہوں گے۔ اوور، اسکارپین نے کویتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رائٹ سر، ویسے اگر آپ چاہیں تو میں سفر کے لیے اسٹیشن ویگن یا وین کا انتظام کر سکتا ہوں، یہاں میرے ایک دوست کا شو روم ہے۔ اوور، راجیش نے کہا۔ نہیں، فی الحال اس کا فیصلہ کل ہوگا۔ کپور سے کہو کہ وہ اگلے ٹھکانے کا رخ نہ کرے۔ آج رات وہ اپنے پروفیسر کے فلیٹ پر گزارے، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ اگر ڈمپ ہاؤس اٹیک کرنا پڑا تو میں کل 12 بجے کال کروں گا۔ اس وقت پروفیسر ہوش میں نہیں ہونا چاہیے، کیا سمجھے؟ اوور، اسکارپین نے کہا۔ یس چیف، آپ کا مطلب ہے کہ آپ کی کال آنے سے پہلے اسے بے ہوش کر دیا جائے تاکہ پروفیسر بات چیت نہ سن سکے۔ اوور، دوسری طرف سے راجیش نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بالکل، تاکہ وہ کپور پر شبہ نہ کر سکے۔ اوور اینڈ آل، اسکارپین نے کہا، اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور کویتا کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ہو سکتا ہے X2 ہمارے آدمیوں کو چھوڑ دے، ابھی صرف 7 بجے ہیں، کویتا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود میں X2 کے ہیڈ کوارٹر کو اڑانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا۔ کرشمہ کے روپ میں اس کی ماتحت جولیا ہمیں پہلے ہی کافی نقصان پہنچا چکی ہے۔ ہو سکتا ہے اس بار وہ اپنے ماتحتوں کو پریم اور موہن کے روپ میں ہم تک پہنچنے کی کوشش کرے، اسکارپیا نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں لباس تبدیل کر کے آتی ہوں، پھر کھانا کھانے جائیں گے اور واپس آ کر اپنے ماتحتوں کو ڈمپ ہاؤس پر اٹیک کرنے کے لیے کال کر دوں گی، کویتا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر ملیکا کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ اسکارپیا نے ایک سگریٹ سلگا کر کش لیتا ہوا کچھ سوچنے لگا۔ صفدر، کال بیل کا بٹن دبا کر وہ دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ کون ہے؟ چند لمحوں کے بعد اندر سے ایک آواز سنائی دی۔ پروفیسر، میں نادر ہوں، اس نے پروفیسر کی آواز پہچانتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور پروفیسر کی شکل دکھائی دی۔ وہ اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہیلو پروفیسر بغلول، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ چند لمحوں کے بعد اس نے پوچھا۔ اوہ، تم وہی تو نہیں ہو جو گزشتہ ماہ ریل گاڑی میں واش روم کی صفائی کرتے ہوئے ملے تھے، یا شاید بس اسٹاپ پر؟ پروفیسر نے کچھ یاد کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میری آپ سے گزشتہ روز ملاقات ہوئی تھی، آپ نے نہاری کھائی تھی وہاں، میرے ساتھ جاوید بھی تھا، اور آپ نے ہمیں یہاں آنے کی، اس نے مسکراتے ہوئے پروفیسر کو یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، خوب یاد دلایا، نہاری، پروفیسر نے یکدم اچھلتے ہوئے کہا، اور دوسرے ہی لمحے وہ نادر سے لپٹ کر معانقہ کرنے لگا۔ معاف کرنا پروفیسر، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی یادداشت بہت کمزور ہے۔ آپ کی بیگم تو نہیں آئی ابھی؟ نادر نے اسے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کے ساتھ کوئی کام تھا تمہیں؟ پروفیسر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں آنے سے پیشتر سوچ رہا تھا کہ اگر آپ کی بیگم گھر پر ہوئی تو شاید آپ مجھے ملنا پسند نہ کریں، نادر نے کہا۔ ارے نہیں بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری خاطر تو میں بیگم کو بھی چھوڑ دیتا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب دل چاہے آ جایا کرو، بلکہ اپنے بیوی بچوں اور بوڑھے والدین کو بھی یہیں لے آؤ، مجھے دوستوں سے مل کر اور ان کی خدمت کر کر آسمانی خوشی ہوتی ہے، پروفیسر بغلول نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آسمانی خوشی؟ نادر نے اندر آتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، روحانی اور جسمانی خوشی کا مرکب آسمانی خوشی کہلاتا ہے، پروفیسر نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اور نادر فلیٹ کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ بیٹھو، اچھا ہوا تم وقت پر بلکہ درست وقت پر آ گئے، پروفیسر نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ درست وقت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ نادر نے چونکتے ہوئے کہا۔ دراصل میں کھانا کھانے کے لیے باہر ہی جانے والا تھا، اب تم یہ بتاؤ کہ چائے کھاؤ گے یا کھانا پیو گے؟ اوہ نہیں، شاید میں الٹا بول گیا، پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔
کوئی زحمت مت کریں، ابھی کھانے کا وقت نہیں ہوا، یوں بھی میں چائے پی کر ہی آ رہا ہوں۔ نادر نے ہنستے ہوئے کہا، بڑے بے مروت ہو، اکیلے ہی پی آئے، میرے لیے بھی پارسل کرا لاتے۔ پروفیسر نے منہ بناتے ہوئے کہا، سوری پروفیسر، میں نے سوچا تھا کہ آپ گھر پر ہی کھاتے پیتے ہوں گے۔ نادر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، نہیں، بیگم کے روٹھ جانے کے بعد گھر کا پکا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ بہرحال اب تمہارے لیے چائے تو بنانا ہی پڑے گی، اسی بہانے میں بھی پی لوں گا۔ تم ذرا ٹی وی سے دل بہلاؤ، میں نیچے سے دودھ پکڑ لاتا ہوں، پروفیسر نے افسردہ لہجے میں کہا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے ٹی وی آن کر دیا۔ ذرا ہوشیار رہنا، پروفیسر نے کہا۔ اوہ، کس سے؟ نادر نے چونکتے ہوئے کہا، کتوں سے نہیں، آج کل پڑوسن میری بیوی کی غیر موجودگی میں ناجائز فائدے اٹھانے کے چکر میں ہے، اور میں نے بھی اس کے لیے دل کے تمام دروازے کھول رکھے ہیں۔ اس کا فون آئے تو ریسیو مت کرنا، میں بس 2 منٹ میں آیا، پروفیسر نے جلدی سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ نادر چند لمحوں بعد اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ بیرونی دروازے تک آیا تو دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا، راہداری میں کوئی زیرو موجود نہ تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور بونٹ چڑھا کر واپس چل پڑا۔ ڈرائنگ روم کے علاوہ 2 کمرے تھے، ایک بیڈ روم تھا جبکہ دوسرا خالی تھا۔ مطمئن ہو کر وہ واپس ڈرائنگ روم میں آیا اور ٹی وی کی آواز بند کر کے صوفے پر آ بیٹھا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور نمبر ملانے لگا۔ یس، اسکارپین۔ چند لمحوں کے بعد سلسلہ ملنے پر آواز سنائی دی۔ کپور بول رہا ہوں چیف، نادر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کوڈ بتاؤ اور اس وقت تم کہاں ہو؟ دوسری طرف سے اسکارپین نے سخت لہجے میں کہا۔ SS۔ میں راجیش کی ہدایات پر پروفیسر بغلول کے فلیٹ پہنچ گیا ہوں سر، یہاں وہ اکیلا رہتا ہے، اس وقت چائے بنانے کے لیے دودھ لینے نیچے گیا ہے، کپور نے کہا جو کہ نادر کے روپ میں تھا۔ ٹھیک ہے، راجیش نے تمہیں بتا ہی دیا ہوگا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، پروفیسر کو بے ہوش کرنے کے بعد اپنے چہرے پر اس کا میک اپ کر لینا، میں 11 بجے کے بعد کسی وقت تمہیں کال کروں گا، دیٹس آل، اسکارپین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا تو کپور نے موبائل فون آف کر کے جیب میں رکھا اور پھر ٹی وی کی آواز اونچی کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے بیرونی دروازے کا بونٹ گرایا اور واپس ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ 3-4 منٹ کے بعد پروفیسر واپس آ گیا، لیکن وہ خالی ہاتھ تھا۔ سوری مسٹر نادر، دودھ نہیں ملا، آج بھینسوں کی ہڑتال تھی، پروفیسر نے دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں جناب، مجھے چائے کی کوئی طلب نہیں ہے، آپ نے خواہ مخواہ زحمت کی، نادر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زحمت کیسی؟ تم پہلی مرتبہ میرے غریب خانے پر آئے ہو اور میں تمہیں چائے بھی نہ پلاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں پڑوس سے چائے بھجوانے کا بول آیا ہوں، ابھی 5 منٹ میں آ جائے گی، پروفیسر نے کہا تو نادر نے سوچا کہ چائے آنے کے بعد وہ اپنا کام کرے گا، اور پھر وہ پروفیسر سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد بیرونی دروازہ کھلنے اور پھر قدموں کی آہٹیں سنائی دینے لگی تو نادر نے چونک کر پروفیسر کی طرف دیکھا۔ چائے لا رہا ہے میرا پڑوسی، پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آہٹیں قریب آ رہی تھیں اور پھر ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر نادر بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ اس آدمی کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے کے بجائے ریوالور نظر آ رہا تھا جس کا رخ نادر کے سینے کی طرف تھا۔ نادر نے بوکھلا کر پروفیسر کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ میں بھی ریوالور دیکھ کر حیرت اور خوف سے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ کیپٹن بابر۔ کیپٹن بابر ڈمپ ہاؤس سے چند قدم آگے ایک گلی کے نکڑ پر کھڑا ڈمپ ہاؤس کے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ڈمپ ہاؤس کا گیٹ کھلا تو تیزی سے قریبی درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ گیٹ سے پریم اور شنکر باہر آئے اور پھر گیٹ بند ہو گیا۔ وہ دونوں فٹ پاتھ پر آ کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کیپٹن بابر کی مخالف سمت میں چل دیے۔ تب کیپٹن بابر درخت کی آڑ سے نکلا اور گلی میں گھس گیا۔ گلی میں ایک ٹیکسی کھڑی تھی، یہ ٹیکسی ڈمپ ہاؤس کی ملکیت تھی۔ کیپٹن بابر ٹیکسی میں بیٹھا اور انجن اسٹارٹ کر کے گلی کے دوسرے سرے کی طرف چل دیا۔ ادھر ابھی ایک سڑک تھی، وہ سڑک پر پہنچا اور دائیں طرف مڑ گیا اور پھر اس نے بائیں ہاتھ کی تیسری گلی میں ٹیکسی موڑ دی اور اس سے گزر کر واپس اسی سڑک پر آ گیا جس پر ڈمپ ہاؤس تھا۔
ادھر سے پریم اور شنکر پیدل ہی چلے آ رہے تھے، لیکن ابھی وہ کچھ فاصلے پر تھے۔ کیپٹن بابر نے ٹیکسی اسی سمت موڑ دی جس طرف وہ جا رہے تھے۔ ٹیکسی، ان دونوں نے ایک زوردار آواز میں کہا تو کیپٹن بابر نے فوراً ٹیکسی روک دی اور پھر بیک مرر میں ان کی طرف دیکھا۔ وہ ٹیکسی بیک کر کے ان کے قریب لے آیا۔ کہاں جانا ہے صاحب؟ کیپٹن بابر نے ٹیکسی روک کر کہا۔ راستے میں بتا دیں گے، پریم نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے تو کیپٹن بابر نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ مین روڈ کے قریب پہنچ کر اس نے دوبارہ ان سے منزل کا پوچھا۔ لائٹ ہاؤس، پریم نے کہا تو کیپٹن بابر نے دائیں طرف ٹیکسی موڑ دی۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے مگر بار بار عقب کا جائزہ لے رہے تھے۔ ٹیکسی کسی پبلک فون بوتھ کے پاس روکو۔ 10 منٹ کے بعد لائٹ ہاؤس پہنچ کر پریم نے کہا تو کیپٹن بابر نے کچھ دور آ کر ایک پبلک فون بوتھ کے پاس ٹیکسی روکی اور پریم اتر کر فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا جبکہ شنکر ٹیکسی میں بیٹھا رہا۔ طارق روڈ چلو، پریم کال کر کے واپس آیا تو اس نے ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور پھر وہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا تو کیپٹن بابر نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ بات ہو گئی؟ شنکر نے آہستہ سے پریم سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں، چیف نے راجیش کے فلیٹ کا ایڈریس بتایا ہے، باقی ہدایات وہاں پہنچنے کے بعد ملیں گی، پریم نے کہا۔ طارق روڈ پر انہوں نے مسجد کے قریب کی گلی کے سامنے ٹیکسی رکوائی اور نیچے اتر گئے۔ پریم نے کرایہ ادا کیا تو کیپٹن بابر نے ٹیکسی آگے بڑھا دی اور پھر بیک مرر سے پیچھے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں سڑک کراس کر رہے تھے، پھر وہ سڑک کی دوسری طرف واقع ایک عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ کیپٹن بابر نے ٹیکسی روکی اور لائٹس آف کر دی۔ پھر جو ہی وہ اس عمارت میں داخل ہوئے تو کیپٹن بابر ٹرن لے کر واپس چل دیا۔ عمارت کے قریب پہنچ کر اس نے ٹیکسی روکی اور انجن بند کر کے تیزی سے نیچے اتر آیا۔ پھر جلدی سے وہ آگے بڑھا اور عمارت میں داخل ہو گیا۔ عمران نے صفدر کی رپورٹ سن کر اطمینان کا سانس لیا اور پھر اسے ضروری ہدایات دے کر واچ ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب سے کیپٹن بابر کی رپورٹ کا انتظار تھا۔ اسکارپین کے 2 آدمی آزاد کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی دھمکی سے ڈر گیا تھا، بلکہ یہ فیصلہ اس نے چوہے کو بل سے باہر نکالنے کے لیے کیا تھا۔ اسکارپین تک پہنچنے کا اس کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اس کا مطالبہ مان جائے۔ دودن اس کے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونکتے ہوئے میز سے فون اٹھا کر آن کر دیا۔ حسب توقع دوسری طرف سے کیپٹن بابر کال کر رہا تھا۔ ہاں کیپٹن بابر، کیا ہوا؟ عمران نے ایکسٹرو کے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ چیف، اس وقت وہ دونوں اس عمارت کی تیسری منزل پر فلیٹ نمبر 21 میں ہیں۔ راجیش نامی آدمی اندر موجود ہے، کیپٹن بابر نے پریم اور شنکر کے بارے میں رپورٹ دینے کے بعد کہا۔ انہوں نے راجیش سے بات چیت کی ہوگی؟ عمران نے پوچھا۔ شاید، لیکن میں سن نہیں سکا، کیپٹن بابر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ان کی نگرانی کرتے رہو، اگر وہ کہیں جائیں تو ان کا تعاقب کرنا، عمران نے کہا۔ بات مکمل کر کے اس نے فون آف کیا اور سوچنے لگا کہ راجیش پر ہاتھ ڈالنا بیکار ہے۔ پریم، شنکر اور کرشمہ کی طرح یقیناً وہ بھی اسکارپین کے ایڈریس سے انجان ہوگا۔ اب اسے چوہان کی کال کا انتظار تھا۔ چند منٹ کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ سمجھ گیا کہ چوہان کی کال ہوگی۔ ہیلو، عمران اسپیکنگ، عمران نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ اسکارپین بول رہا ہوں، تمہارے چیف ایکس2 نے میرے 2 آدمی آزاد کر دیے ہیں، لیکن ابھی کرشمہ اور موہن باقی ہیں۔ ایکس2 سے کہو 1 گھنٹے کے اندر اندر ان دونوں کو بھی چھوڑ دے، ورنہ میں ڈمپ ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اسے کہہ دینا کہ میں اس کال کے بعد دوبارہ وارننگ دیے بغیر ایکشن میں آ جاؤں گا اور اسے پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ 11 بجے تک مجھے ان دونوں کی آزادی کی خبر مل جانی چاہیے۔ دیٹس آل۔ دوسری طرف سے خلاف توقع اسکارپین نے غراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا تو عمران نے کسی خیال کے تحت فون انکوائری سے اپنے فون پر آنے والی کال کا نمبر پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ اس کے نمبر پر پبلک فون بوتھ نمبر 55 سے کال کی گئی ہے اور یہ فون کسان ہوٹل کے قریب مال روڈ پر واقع ہے۔ تفصیل سننے کے بعد عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ سلیمان، عمران نے سلیمان کو آواز دیتے ہوئے کہا، لیکن سلیمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ارے سلیمان، عمران نے ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا ہوا ہے صاحب؟ کون ہے سالہ جو مان نہیں رہا؟
سلیمان نے دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہو کر کہا، کیوں، تم نے اس کا اچار ڈالنا ہے؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا، میں بھی اسے سالہ بنا کر منا لوں گا۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا، بکو مت، چائے پلاؤ مجھے۔ عمران نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، بہتر صاحب، چمچ سے پئیں گے یا بھاگ کر دکان سے فیڈر لے آؤں؟ سلیمان نے پوچھا، کیا بک رہے ہو؟ کیا میں بچہ ہوں؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا، باتیں تو بچوں والی کرتے ہیں نا۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں، کون سی بات کی ہے میں نے بچوں والی؟ عمران نے پوچھا، چائے پلانے کا حکم دیا تھا، حالانکہ میں صرف چائے بناتا ہوں، پیتے آپ خود ہیں۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا، اگر میں کہوں دودھ پلاؤ تو پھر تم مجھے دودھ پلاؤ گے یا دودھ بناؤ گے؟ عمران نے کہا، نہ پلاؤں گا نہ بناؤں گا، کیونکہ دودھ صرف ماں ہی پلا سکتی ہے۔ اگر آپ نے بچپن میں نہیں پیا تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے، اور اگر پی لیا ہے تو اس پر ہی قناعت کریں۔ سلیمان نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا، اب زیادہ بک مت کرو اور چائے لاؤ، مجھے جانا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اوہ، مگر میں تو آپ کے لیے کھانا بنا رہا تھا۔ سلیمان نے چونکتے ہوئے کہا، کیا بنایا ہے؟ عمران نے پوچھا، آپ کی پسندیدہ ڈش۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ، مونگ کی دال۔ عمران نے یکدم سلیمان کو گھورتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، دال کے ساتھ کدو کا قورمہ اور شلجم کی بریانی بھی ہے۔ سلیمان نے گھبرا کر جلدی سے کہا، یہ ڈشیں تم خود کھا لینا، مجھے صرف چائے چاہیے۔ عمران نے غراتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونکتے ہوئے میز پر رکھا موبائل فون اٹھا لیا۔ اسکرین پر چوہان کے نمبر فلیش کر رہے تھے۔ X2۔ عمران نے موبائل فون آن کر کے کان سے لگاتے ہوئے کہا، چیف، اسے صرف راجیش کا ایڈریس معلوم ہے، میں نے مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، لیکن وہ اسکارپین کا ایڈریس نہیں بتا سکا۔ دوسری طرف سے چوہان نے کہا، اچھا، تم اپنا حلیہ تبدیل کر کے عمران کے فلیٹ پر پہنچو اور چیک کرو کہ کوئی اس کی نگرانی تو نہیں کر رہا۔ رپورٹ عمران کو دینا، وہ اس وقت اپنے فلیٹ میں ہیں، دیٹس آل۔ عمران نے کہا، اور پھر اس نے موبائل فون آف کیا اور اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا بیٹھا۔ 10 منٹ کے بعد وہ میک اپ سے فارغ ہوا تو اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ واپس پلٹا تو چائے میز پر موجود تھی، جو اس دوران سلیمان وہاں رکھ گیا تھا۔ عمران نے چائے کا کپ اٹھایا اور صوفے پر بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے آئندہ کے اقدام کے بارے میں سوچنے لگا۔ راجیش۔ ڈرائنگ روم میں وہ تینوں افراد بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ راجیش قریبی ہوٹل سے خود ہی کھانا پارسل کرا کے لایا تھا۔ اس دوران پریم اور شنکر نے بڑی احتیاط سے اپنے زخمی جسموں کو دھو کر وہ سوٹ پہن لیے تھے جو راجیش نے الماری سے نکال کر انہیں دیتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ وہ زخموں کو دھو کر کپڑے تبدیل کر لیں۔ راجیش نے دیکھا کہ ان کے چہرے سمیت جسم کے کئی حصے زخمی تھے، جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ X2 کے ماتحتوں نے ان پر انتہائی تشدد کیا تھا۔ چیف اب دوبارہ X2 سے کرشمہ اور موہن کی رہائی کا مطالبہ کرے گا۔ تمہارے خیال میں کیا X2 ان دونوں کو بھی آزاد کر دے گا؟ کھانے کے بعد چائے پینے کے دوران راجیش نے پریم اور شنکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ چیف آج رات ہی ڈھمپ ہاؤس پر حملہ کر کے X2 کو ختم کر دے گا۔ شنکر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو چیف کی کال آنے پر ہی پتہ چلے گا، ہو سکتا ہے وہ بقیہ سائنسدانوں کو شکار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو، کیونکہ یہاں سے جہلم کی طرف تو آئندہ شب ہی جانے کا پروگرام ہے۔ پریم نے کہا، اب تم دونوں میک اپ کر کے اپنی شکلیں تبدیل کر لو، نہ جانے کس وقت چیف کی کال آ جائے، میں ذرا کپور کی خیریت معلوم کر لوں۔ راجیش نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جیب سے لیٹر ٹرانسمیٹر نکالا اور فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ ہیلو کپور، راجیش کالنگ، اوور۔ راجیش نے کپور کو کال کرتے ہوئے کہا، یس کپور ریسیونگ یو، اوور۔ چند لمحوں کے بعد ٹرانسمیٹر سے کپور کی کھڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی، اوہ، کوڈ پلیز، اوور۔ راجیش نے چونکتے ہوئے کہا، ڈبل ایس۔ سناؤ، چیف نے کال تو نہیں کی، اوور۔ کپور نے کوڈ بتاتے ہوئے کہا، نہیں، مگر تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے، اوور۔ راجیش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ٹھنڈی بریانی، پروفیسر بغلول نے کھانے کی پیشکش کی تھی، مگر چیف کی ہدایات کے مطابق اسے جلدی بے ہوش کرنا پڑا،
میں چیف کی دوسری کال کا انتظار کرنے میں کھانا کھانے باہر بھی نہ جا سکا، اسی لیے پروفیسر کے کچن کا رخ کیا تو فریج میں صرف بریانی رکھی تھی، مجبوراً اسی سے پیٹ بھرنا پڑا۔ اوور، کپور نے ہنستے ہوئے کہا۔ نان سینس، گرم بریانی کی جا سکتی تھی۔ بہرحال پریم اور شنکر کو ایکسٹرا نے آزاد کر دیا ہے اور وہ دونوں اس وقت میرے پاس ہی بیٹھے ہیں۔ اوور، راجیش نے کہا۔ اوکے، تو کیا کہا ہے چیف نے؟ اوور، کپور نے پوچھا۔ تمہاری طرح ہم بھی اب چیف کی ہدایات کے منتظر ہیں۔ اوور، راجیش نے جواب دیا۔ آخر چیف کا پروگرام کیا ہے؟ اوور، دوسری طرف سے کپور نے پوچھا۔ یہ تو اس کی کال آنے پر ہی معلوم ہوگا۔ بہرحال تم ہوشیار رہنا، ہو سکتا ہے چیف تمہیں براہ راست مشن کے سلسلے میں ہدایات دے دے۔ اوور، راجیش نے کہا۔ اوکے، میں تیار ہوں۔ اوور اینڈ آل، کپور نے کہا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا تو راجیش نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر اس نے الماری سے میک اپ باکس نکال کر میز پر رکھا۔ تم لوگ میک اپ کر لو، میں ذرا باہر کا جائزہ لے آؤں، راجیش نے شنکر اور پریم سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد پریم اور شنکر میک اپ کرنے لگے۔ چند لمحوں کے بعد راجیش واپس آ گیا۔ میک اپ سے فارغ ہو کر وہ تینوں چیف کی کال کا انتظار کرنے لگے۔ اسکارپین حلیہ تبدیل کرنے کے بعد وہ کوئی 60-70 برس کا بوڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ کویتا کمرے میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اجیت، اس میک اپ میں تو تم بابے لگ رہے ہو، صرف چشمے کی کمی رہ گئی ہے، کویتا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو، وہ بھی لگا لوں گا۔ کیا تم تیار ہو؟ اجیت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، صرف لباس تبدیل کرنا ہے، کویتا نے الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کپور کو کال کرتا ہوں، اجیت نے اپنی ریسٹ واچ پر دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے جیب سے لیٹر نما ٹرانسمیٹر نکالا اور فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ ہیلو کپور، اسکارپین کالنگ۔ اوور، اجیت نے کپور کو کال کرتے ہوئے کہا۔ یس چیف، کپور ریسیونگ یو۔ اوور، چند لمحوں کے بعد کپور کی کھڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کوڈ۔ اوور، اسکارپین نے چونکتے ہوئے کہا۔ ڈبل ایس۔ اوور، دوسری طرف سے کپور نے کوڈ بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ اوور، اسکارپین نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی کال کے انتظار میں کھانا کھانے باہر نہیں جا سکا تھا چیف، اس لیے پروفیسر بغلول کے فریج میں کچھ ٹھنڈی بریانی رکھی تھی، بس وہی کھانے سے گلا خراب ہو گیا ہے، بہرحال چائے پینے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اوور، کپور نے کہا۔ ایسا کرو، تم اپنی گاڑی میں جہلم کی طرف روانہ ہو جاؤ، شہر سے باہر تیسرے سنگے میل کے پاس پہنچ کر میرا انتظار کرو، میں کویتا کے ساتھ وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اوور، اسکارپین نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہت بہتر چیف، مگر راجیش نے تو بتایا تھا کہ ڈھمپ ہاؤس پر حملہ۔ اوور، کپور نے کہا۔ نہیں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے اصل ٹارگٹ کو نشانہ بنایا جائے، وہاں سے واپسی پر میں ایکسٹرا کو ختم کر دوں گا، امید ہے تم جلد وہاں پہنچ جاؤ گے۔ اوور، اسکارپین نے کہا۔ رائٹ سر، کیا آپ لوگ روانہ ہو رہے ہیں؟ اوور، کپور نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، ہم 5 منٹ کے بعد روانہ ہو جائیں گے، مگر ہم میک اپ میں ہوں گے، پہچان کے لیے ہیڈ لائٹس آن آف کروں گا اور تم ہماری گاڑی کے پیچھے چل دینا۔ اوور اینڈ آل، اسکارپین نے ہدایات دینے کے بعد ٹرانسمیٹر آف کیا اور کویتا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس دوران وہ لباس تبدیل کر چکی تھی۔ کیا بات ہے، کیا راجیش کو کال نہیں کرو گے؟ کویتا نے اسکارپین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، تمہارے حسن نے تو میری عقل ہی خط کر کے رکھ دی ہے، سارا پروگرام بھول گیا، اسکارپین نے یکدم چونکتے ہوئے کہا۔ میں تو خود حیران ہو رہی ہوں تمہاری ہدایات سن کر کہ تم کپور کو ڈائریکٹ کیوں روانہ کر رہے ہو، کویتا نے ہنستے ہوئے کہا، مگر اسکارپین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ فوراً ٹرانسمیٹر آن کرنے لگا اور کپور کو کال کرنے لگا۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ سنو کپور، میں نے پروگرام میں کچھ تبدیلی کر دی ہے، ایسا کرو کہ تم سیدھے راجیش کے فلیٹ چلے جاؤ، وہاں تم نے ان پر نظر رکھنی ہے اور چیک کرنا کہ ان کی نگرانی تو نہیں کی جا رہی، اگر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوں تو تم ان کا پیچھا کرو گے اور کسی بھی خطرے کی صورت میں انہیں سگنل دے کر ہوشیار کرو گے۔ اوور، اسکارپین نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ رائٹ سر، کیا انہوں نے کہیں جانا ہے؟ اوور، دوسری طرف سے کپور نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔
ہاں، مشن پر روانگی سے پہلے اطمینان کر لینا چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے مشن میں ناکامی تو نہیں ہوگی۔ اور ہاں، تمہیں وہاں کوئی مشتبہ آدمی ملے تو اس پر بھی نظر رکھو۔ اوور، اسکارپین نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر چیف، اور کوئی حکم؟ اوور، کپور نے پوچھا۔ کوئی نہیں، لیکن اپنی حفاظت سے غافل نہ رہنا۔ اوور اینڈ آل، اسکارپین نے کہا اور پھر ٹرانسمیٹر آف کر کے کویتا کی طرف دیکھنے لگا۔ اب تم ٹھیک ہو؟ کویتا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، گزرتے ہوئے وقت کا نشہ ابھی تک دماغ پر چھایا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میز سے موبائل فون اٹھایا اور اس کے نمبر پریس کیے اور انتظار کرنے لگا۔ ہیلو، راجیش اسپیکنگ۔ چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ اسکارپین، کوڈ پلیز، اسکارپین نے سخت لہجے میں کہا۔ ڈبل ایس، راجیش نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، سنو راجیش، ٹھیک 15 منٹ کے بعد تم پریم اور شنکر کے ساتھ یہاں آ جاؤ، اسکارپین نے اسے ایڈریس بتاتے ہوئے کہا۔ رائٹ سر، کیا کپور کو بھی ساتھ لانا ہے؟ دوسری طرف سے راجیش نے پوچھا۔ نہیں، میں نے اسے ہدایات دے دی ہیں، وہ تمہارا پیچھا کرتا ہوا یہاں آئے گا، مگر تم لوگ اپنی حفاظت سے غافل مت رہنا، کیونکہ اب مجھے تم چاروں سے کام چلانا ہے۔ دیٹس آل، اسکارپین نے کہا اور اس کے ساتھ ہی موبائل آف کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم انہیں یہاں کیوں طلب کر رہے ہو؟ جب جانا ہی ہے تو تم انہیں شہر سے باہر پہنچنے کی ہدایات کرتے، کویتا نے اسکارپین سے مخاطب ہو کر کہا۔ کویتا، ایکس2 کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ پریم اور شنکر میں سے ایک آدمی اس کا ماتحت ہوگا یا پھر ان کی نگرانی کی جا رہی ہوگی۔ میں مشن پر روانہ ہونے سے پہلے یہ تصدیق کر لینا چاہتا ہوں کہ ایکس2 ان کی نقل و حرکت سے بے خبر ہے یا نہیں، ورنہ اگر اسے ہمارے اصل مشن کا علم ہو گیا تو وہ ہمیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ تم گیٹ پر موجود گارڈ کو راجیش کی آمد کی اطلاع دے دو، ان کے یہاں پہنچنے کے چند منٹ بعد ہم روانہ ہو جائیں گے۔ میں صرف پریم اور شنکر کو چیک کرنا چاہتا ہوں، اسکارپین نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں گارڈ سے کہہ دیتی ہوں، میرا خیال ہے ان کے آنے تک ہم ایک ایک پیگ پی سکتے ہیں، کویتا نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی اور اسکارپین کچھ سوچنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ شراب کی بوتل اور گلاس اٹھائے کمرے میں واپس آئی اور اسکارپین کے سامنے بیٹھ کر گلاسوں میں شراب ڈالنے لگی۔ اسکارپین نے ایک گلاس اٹھایا اور سپ کرنے لگا۔ کویتا نے اپنا گلاس اٹھایا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینے لگی۔ ایک پیگ ختم کرنے کے بعد اسکارپین نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی اور موبائل فون اٹھا کر نمبر ملانے لگا۔ اب کسے کال کر رہے ہو؟ وہ لوگ تو وہاں سے نکل چکے ہوں گے، کویتا نے چونکتے ہوئے کہا۔ پھر بھی صورتحال معلوم کرنا ضروری ہے، میں اس وقت کسی بھی قسم کا رسک لینے کو تیار نہیں ہوں، اسکارپین نے کہا۔ ہیلو، راجیش اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہونے پر راجیش کی آواز سنائی دی۔ اسکارپین، کوڈ پلیز، اسکارپین نے سخت لہجے میں کہا۔ ڈبل ایس، دوسری طرف سے راجیش نے کوڈ بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، کیا پوزیشن ہے راجیش؟ اسکارپین نے مطمئن ہو کر پوچھا۔ ہم آ رہے ہیں چیف، 6-7 منٹ میں پہنچ جائیں گے، راجیش نے جواب دیا۔ کپور کہاں ہے؟ اسکارپین نے پوچھا۔ اس کی گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی ہے چیف، راجیش نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آل رائٹ، گیٹ پر پہنچ کر 3 بار ہارن بجانا۔ اوکے، اسکارپین نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور موبائل فون آف کر کے اس نے کویتا کی طرف دیکھا۔ ایک پیگ اور بنا دو، وہ 6-7 منٹ تک پہنچ جائیں گے، اسکارپین نے کہا تو کویتا نے صرف اس کے گلاس میں شراب ڈالی اور اسکارپین گلاس اٹھا کر ہلکے ہلکے سپ لینے لگا۔ 6-7 منٹ کے بعد باہر کسی گاڑی کے ہارن کی 3 بار ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیں تو اسکارپین تیزی سے کویتا کو ہدایات دینے لگا۔ اس کی بات سن کر کویتا اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ راجیش، تقریباً 1 منٹ کے بعد دروازہ کھلا تو پریم، راجیش اور شنکر کمرے میں داخل ہوئے، مگر صوفے پر بیٹھے اسکارپین کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے کیونکہ وہ اس وقت بوڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ راجیش، میں اسکارپین ہوں، کپور کہاں ہے؟ اسکارپین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو وہ باہر رک گیا، کیا اسے بلاؤں؟ راجیش نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، رہنے دو، ہم نے 5 منٹ کے بعد روانہ ہونا ہے، مجھے صرف پریم اور شنکر کو چیک کرنا ہے، اسکارپین نے کہا
اور پھر وہ پریم اور شنکر کی طرف دیکھ کر غور سے ان کا جائزہ لیتا ہوا ان سے سوالات کرنے لگا۔ یہ سوالات ان کے محکمے سے متعلق تھے، مثلاً محکمے میں ان کی بھرتی کی تاریخ، آخری مشن کی نوعیت اور ان کے سروس کارڈز کے نمبر۔ شنکر اور پریم کے جوابات سے وہ مطمئن ہو گیا۔ اب غور سے میری بات سنو، اس وقت 11:30 بجے ہیں، ہم 12 بجے والی نان اسٹاپ کوچ سے جہلم روانہ ہوں گے۔ کویتا اور میں کوچ کے ساتھ ساتھ کار میں سفر کریں گے۔ اسکارپین نے ان تینوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ رائٹ سر، تو کیا ڈمپ ہاؤس پر حملہ؟ پریم نے سر ہلاتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میں موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ میری دھمکی کے سبب اس وقت X2 اور اس کے ماتحت ڈمپ ہاؤس کی حفاظت میں مصروف ہوں گے اور ہم ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر جہلم پہنچ جائیں گے۔ ہمارا ٹارگیٹ وہاں رولیاگا میں ایک ایٹمک ریسرچ سینٹر اور میزائل اسٹیشن ہے، جہاں سے پاک ایشیاؤں نے بڑے فخر سے اپنا میزائل داغا تھا۔ ہم نے اس اسٹیشن کو تباہ کر کے پاک ایشیا کا غرور خاک میں ملانا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ٹارگیٹ X2 ہوگا۔ اسکارپین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تم اپنے ٹارگیٹ کو کبھی نہیں پہنچ سکو گے مسٹر اسکارپین۔ دفعتاً دروازے کی طرف سے غراہٹ بھری آواز سنائی دی تو ان سب نے چونکتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر وہ بے اختیار اچھل پڑے۔ سامعین، عمران سیریز کا ناول اسکارپین کلر ابھی جاری ہے۔